بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الاسلام درس نمبر 4۔ محترم ناظرین اور تحفظ دین راجستھان سامعین، 3 سبق الحمدللہ تعلیم الاسلام کے ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آج یہ 4تھا سبق ہے جس میں نماز کی تفصیلات کے متعلق چند اہم سوال و جواب ہیں۔ اس سے پہلے نماز کی ترتیب کو لے کر شروع سے ثنا سے لے کر تکبیر تحریمہ سے لے کر ہم پہنچے تھے نماز کے اختتام تک، یعنی سلام تک، کہ نماز میں پڑھی جانے والی تسبیح کیا ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ان کا ترجمہ کیا ہے۔ تو ان تمام تسبیحات کو اچھے سے یاد کرنا ترجمے کے ساتھ، اسی طرح ان تسبیحات کے علاوہ نماز کے علاوہ جیسا کہ ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اور اسی طرح دعائے قنوت کے علاوہ جو جنازے کی نماز ہیں اس کی کیا ترجمے ہیں، عام طور پر لوگ جانتے ہیں لیکن ترجمے سے واقف نہیں ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی چیز کا ترجمہ بھی جانیں گے اور پھر پڑھیں گے تو اس کے پڑھنے کے بعد سمجھ کے جب ہم پڑھیں گے تو ہماری عبادت کے اندر ایک جان پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے اس میں ترجمے کے ساتھ یاد کرانے کی کوشش، سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو آپ حضرات سے بھی، تمام درس کو سننے والے حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات ان کے ترجموں کو یاد کر لیں۔ اگر ایک دن میں یاد نہیں ہوتا تو 2 بار 3 بار 4 بار اس کو پڑھے، پلے اسٹور سے یا پھر ہماری ویڈیو کی ڈسکرپشن سے آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کو مطالعہ کریں اور ان چیزوں کو یاد کریں۔ گزشتہ کل دعائے معصورہ ہم نے مکمل کی تھی۔ آج کے اس 4تھے درس میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت۔ نماز کے بعد کی دعا، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ عام طور پر آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ فرض نماز کے بعد امام صاحب جو اذکار پڑھتے ہیں اس میں یہ ذکر شامل ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذکر صرف امام کو پڑھنا ہے، حالانکہ یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ یہ ہر ایک کے لیے، ہر کوئی اپنے طور پر انفرادی پڑھے۔ ترجمہ، اے اللہ تو ہی سلامتی دینے والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی مل سکتی ہے، بہت برکت والا ہے تو، اے عظمت اور بزرگی والے۔ دعائے قنوت جو وتر میں پڑھی جاتی ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ ترجمہ، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں اور تیرے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری بہتر تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور علیحدہ کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی جانب دوڑتے اور جپٹتے ہیں اور تیری ہی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ نماز کی یہ تسبیحات مکمل ہوئی۔ وضو کرنے کا طریقہ۔ سوال، وضو کس طرح کرنا چاہیے؟
जवाब, साफ बर्तन में पाक पानी लेकर पाक साफ और ऊंची जगह पर बैठो, किबला की तरफ मुंह कर लो तो अच्छा है, और इसका मौका न हो तो कुछ नुकसान नहीं। इस किताब में जो बातें बतलाई जा रही हैं ये सब के सब ऑथेंटिक हैं, किताब व सुन्नत से साबित हैं। जब इस जैसा कि वज़ू के तरीके में ये बात की गई कि साफ़ बर्तन में पाक पानी लेकर पाक साफ़ और ऊंची जगह पर बैठो, तो ये तमाम चीज़ें अहादीस मुबारका में साबित हैं। ऐसा ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि बहुत से लोगों को आजकल हर चीज़ में रेफरेंस की आदत हो गई है, लेकिन मैं आपको बुनियादी तौर पर ही बता देता हूँ कि ये पूरी किताब कि जिसका हर अमल पर किताब व सुन्नत का रेफरेंस मौजूद है। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह दहलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने ये किताब अपनी जानिब से नहीं लिखी, इन्होंने कुरान और हदीस का निचोड़, इस्लाम के बुनियादी अहकामात का इसमें ज़िक्र किया है। अब जिन अहबाब को रेफरेंस चाहिए और हवाला चाहिए तो वो अपने तौर पर तलाश कर सकता है, लेकिन याद रखें कि जिस तरह के आजकल कुछ लोग ये जो हंगामा मचाते हैं कि जिस बात का कोई रेफरेंस नहीं, कोई हवाला नहीं, तो उस बात को, उस किताब को नहीं पढ़ना चाहिए, गलत हैं। ये जब जिस तरह सारी चीज़ें अपडेट होती गई तो इसी तरह आजकल की जो किताबें और लिखने का जो तरीका है वो भी अपडेट हो गया। इससे पहले दुनिया में जो किताबें लिखी जाती थी तो उसमें रेफरेंस और हवाले नोट नहीं किए जाते थे, उलमा के एतमाद पे आवाम चलती थी, मोतबर उलमा पर एतमाद होता था और वो उलमा भी कोई बात रेफरेंस के बगैर नहीं करते थे। इन्हीं में से ये भी एक किताब है। और आजकल हमारे ज़माने के अंदर हर चीज़ का रेफरेंस तलब किया जाता है और किताब भी वही मकबूल होती है जो रेफरेंस के साथ, हवालों के साथ लिखी जाती है। तो ये हर ज़माने का अपना एक तरीका होता है, लिहाजा याद रखें कि इस किताब का हर तरीका ऑथेंटिक बयान किया गया है। आस्तीन कोहनियों से ऊपर तक चढ़ा लो, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ो और 3 बार गट्टों तक दोनों हाथ धो, फिर 3 मरतबा कुल्ली करो, मिसवाक न हो तो उंगली से दांत मल लो, फिर 3 बार नाक में पानी डालकर बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ करो, इस उंगली का कहा गया है। फिर 3 मरतबा मुंह धो, मुंह पर पानी ज़ोर से न मारो बल्कि आहिस्ता से पेशानी पर पानी डालकर धो, पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक और इधर उधर दोनों कानों तक मुंह धोना चाहिए। बहुत से लोगों को ये देखा गया है कि वज़ू करते हैं तो पानी हाथ में लेकर इस तरह छिड़कते हैं, ये तरीका गलत है। पानी को हाथ में लेकर मुंह पर आहिस्ता से इंसान को ले जाना चाहिए और पेशानी से स्टार्ट करना चाहिए, शुरू करना चाहिए और इस तरह नीचे तक आए, पेशानी से ये इस तरह नीचे तक आ जाएं। तो ये इस तरह पेशानी से लेकर थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की 2 लो तक, ये पूरा जो चेहरे का हिस्सा है वो वज़ू के अंदर तर हो जाएगा, धुल जाएगा। पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक और इधर उधर दोनों कानों तक मुंह धोना चाहिए। फिर कोहनियों समेत दोनों हाथ धो। कोहनियों समेत से मुराद कि ये जो कोहनी जिसे हम कहते हैं इसका धोना यहाँ तक नहीं, यहाँ तक, यानी कोहनियों समेत हाथ का धोना ज़रूरी है। फिर कोहनियों समेत दोनों हाथ धो, पहले दाना हाथ 3 बार, फिर बायां हाथ 3 बार धोना चाहिए। फिर हाथ पानी से तर करके यानी भिगो कर सर का मसा करो, फिर कानों का मसा करो, फिर गर्दन का मसा करो। मसा सिर्फ एक मरतबा करना चाहिए। फिर 3 मरतबा दोनों पाँव टखनों समेत धो, पहले दाहिना पाँव फिर बायां पाँव धोना चाहिए। वज़ू के तरीके में एक बात आई, कान का मसा, गर्दन का मसा। बहुत से लोग समझते हैं कि ये मसा नहीं है, हालांकि ये मसा भी, गर्दन का मसा मुस्तहब है। सल्फ़ सालिहीन से ये मसा करना साबित है। नमाज पढ़ने का तरीका। सवाल, नमाज पढ़ने का तरीका क्या है? जवाब, नमाज पढ़ने का तरीका ये है,
وضو کر کے یہ نماز پڑھنے کا طریقہ اب اس لیے بتلایا جا رہا ہے کہ پہلے شروع میں نماز کی سب تسبیحات ثنا سے لے کے سلام تک سب بتلا دی گئی. اب اس کو کہاں کہاں پڑھنا ہے وہ بتلایا جا رہا ہے، پورا طریقہ بتایا جا رہا ہے. نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، وضو کر کے پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں. نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ، یہاں تک یہ مراد ہے، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لو. اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے باندھ لو. مرد کے لیے، اگر عورت ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں کو سینے پہ باندھ لے. دانا ہاتھ اوپر اور بایاں ہاتھ اس کے نیچے رہیں. نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھو، ادب سے کھڑے رہو، خدا تعالیٰ کی طرف دھیان رکھو. ہاتھ باندھ کر ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف پڑھو. الحمد شریف ختم کر کے آہستہ سے آمین کہو. پھر سورہ اخلاص یا اور کوئی صورت جو یاد ہو وہ پڑھو. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آہستہ سے آمین کہو. یہ آہستہ سے آمین امام بھی کہیں، مقتدی بھی کہیں، سب کے لیے کہنا ہے. ہر نمازی کو سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا ہے، لیکن کیسے کہنا ہے؟ آہستہ. یعنی اتنا آہستہ سے مراد اتنا ہے کہ انسان آمین کہے جس سے کہ وہ خود سن لے. جیسا بعض مسجدوں میں جو شور ہوتا ہے تو جان بوجھ کر نہ کریں. اگر اتفاق کی آواز نکل گئی اور قریب والے کو سنائی دیا کوئی حرج نہیں. پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے لیے جھکو. رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑو. رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم 3 یا 5 مرتبہ پڑھو. پھر تسمیع یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ. تحمید یعنی ربنا لک الحمد بھی پڑھ لو. پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدہ میں اس طرح جاؤ کہ پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھو، پھر دونوں ہاتھ رکھو، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پہلے ناک پھر پیشانی زمین پر رکھو. سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ 3 یا 5 مرتبہ کہو. پھر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو اور سیدھے بیٹھ جاؤ. پھر تکبیر کہہ کر دوسرا سجدہ اسی طرح کرو. پھر تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ. اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ نہ ٹیکو. سجدوں تک ایک رکعت پوری ہو گئی. اب دوسری رکعت شروع ہوئی. تسمیہ پڑھ کر الحمد شریف پڑھو اور کوئی صورت ملاؤ. پھر رکوع، قوما اور دونوں سجدے کر کے اٹھ کر بیٹھ جاؤ. پہلے تشہد پڑھو، پھر درود شریف، پھر دعا پڑھو. پھر سلام پھیرو، پہلے داہنی طرف پھر بائیں طرف. سلام پھیرتے وقت داہنی اور بائیں طرف منہ موڑو. یہ 2 رکعت نماز پوری ہو گئی. سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام پڑھو اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو. ہاتھ بہت زیادہ نہ اٹھاؤ یعنی کندھوں سے اونچے نہ کرو. دعا سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لو، یعنی اس قدر ہاتھ اٹھاؤ اور یہ جو کندھے ہیں اس سے اوپر ہاتھ نہ جائیں. پھر اپنے چہرے پر ہاتھ کو پھیر لیں، اس لیے کہ فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. احادیث مبارکہ میں کثرت کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے. سوال: دونوں سجدوں کے درمیان میں اور تشہد پڑھنے کی حالت میں کس طرح بیٹھنا چاہیے مرد کے لیے؟ جواب: داہنا پاؤں کھڑا رکھو اور اس کی انگلیاں قبلے کی طرف، یعنی جو سیدھا پیر ہے وہ کھڑا ہوگا اور انگلیاں قبلے کی طرف ہوگی. اور بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ. بیٹھنے کی حالت میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے چاہیے. بائیں پیر پر سورین کو ٹیک دے یعنی بیٹھ جائیں اور ہاتھ اپنے رانوں پہ رہنے چاہیے. سوال: امام اور منفرد اور مقتدی کی نمازوں میں کچھ فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، امام اور منفرد اور مقتدی کی نماز میں تھوڑا سا فرق ہے. ایک فرق یہ ہے کہ امام اور منفرد پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف اور سورہ پڑھتے ہیں،
اور دوسری رکعت میں بسم اللہ اور الحمد شریف اور سورہ پڑھتے ہیں، مگر مقتدی کو صرف پہلی رکعت میں ثنا پڑھ کر دونوں رکعتوں میں خاموش کھڑا رہنا چاہیے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ رکوع سے اٹھتے وقت امام اور منفرد سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، اور منفرد تسمیع کے ساتھ تحمید بھی کہہ سکتا ہے۔ منفرد سے مراد اپنی اکیلا نماز پڑھنے والا، مگر مقتدی کو صرف ربنا لک الحمد کہنا چاہیے۔ سوال: نماز کی 3 یا 4 رکعتیں پڑھنی ہوں تو کس طرح پڑھیں؟ جواب: 2 رکعتیں تو اسی قاعدے سے پڑھی جائیں جو اوپر بیان ہوا، مگر قاعدہ میں التحیات اور تشہد کے بعد درود شریف نہ پڑھیں بلکہ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں۔ پھر اگر نماز واجب یا سنت یا نفل ہیں تو 2 رکعتیں پہلی 2 رکعتوں کی طرح پڑھ لیں، اور اگر نماز فرض ہیں تو تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورت نہ ملائیں۔ باقی اور سب اسی طرح پڑھیں جیسے پہلی 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ سوال: نماز سنت یا نفل کی 3 رکعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں یا نہیں؟ جواب: نماز سنت یا نفل کی 3 رکعتیں نہیں ہوتی، 2 یا 4 رکعتیں ہی پڑھی جاتی ہیں۔ سوال: رکوع کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جواب: رکوع اس طرح کرنا چاہیے کہ کمر اور سر برابر رہیں، یعنی سر نہ کمر سے اونچا رہے اور نہ نیچا ہو جائے، اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے علیحدہ رہیں، اور گھٹنوں کو ہاتھوں سے مضبوط پکڑ لیا جائے، یعنی دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑیں اور یہ والا جو حصہ ہے یہ پسلیوں کے ساتھ مل نہ جائے۔ سوال: سجدہ کرنے کا ٹھیک طریقہ کیا ہے؟ جواب: سجدہ اس طرح کرنا چاہیے کہ ہاتھوں کے پنجے زمین پر رہیں اور کلائیاں اور کونیاں زمین سے اونچی رہیں، اور پیٹ رانوں سے علیحدہ رہیں، اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے الگ رہیں۔ سوال: نماز کے بعد انگلیوں پر شمار کر کے کیا پڑھتے ہیں؟ جواب: سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 بار پڑھنا چاہیے۔ اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ یہ نماز کی ترتیب مکمل ہوئی اور تعلیم الاسلام کا پہلا حصہ بھی